نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے احکامات کو واضح کر دیں اور تم سے پہلے لوگوں کی سیدھی راہ پر چلائیں. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری طرف توجہ کریں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جانتا ہے، دانا ہے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور جو لوگ خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تمہیں بہت دور جا پھینکیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. وخلق الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نجائز طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم مگر ایک دوسرے کا مال تجارت کے ذریعے جس میں تمہاری باہمی رضامندی ہو وہ تم کھا سکتے ہو. ولا تقتلوا انفسکم تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما یقیناً اللہ تم پر مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا جو کوئی یہ کام کرتا ہے زیادتی اور ظلم کا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا ہم اسے عنقریب جہنم میں ڈالیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور اللہ پر یہ کام آسان ہے. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ اور تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جسے تمہیں روکا گیا ہے. نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ہم اس کے بدلے میں تمہاری برائیوں کو ختم کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں عمدہ جگہ پر داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا مردوں کا حصہ ہے جو وہ کمائے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ عورتوں کے لیے حصہ ہے جو وہ کمائیں. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما یقین اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اور ہم نے موالات کا سلسلہ جو ہے قائم کر دیا جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ جن سے تم نے پختہ وعدہ کر رکھا ہے فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی پسند ہے اور ایک اللہ کے دشمنوں کی پسند ہے. اللہ کی پسند یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے وہ سہولت پیدا کرے اور انہیں اس راستے پر چلائے جو بالکل سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے اور انہوں نے محنت کی اور سیدھی راہ پر چلے ان کے راستے پر بھی چلانا چاہتا ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھرپور توجہ اور حمایت حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دانا بھی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے انسان کے لیے ہم آسانی چاہتے ہیں جیسے کہ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا
کہ جو انسان کو جس بات کا مکلف بنایا گیا ہے وہ اس کے بس میں ہے، اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی 5 وقت کی ہم نماز پڑھ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا۔ روزہ ہم رکھ سکتے تھے، اس لیے اللہ نے ہم پہ روزہ رکھ دیا۔ اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے گھر کا سفر کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حج کو فرض کر دیا زندگی میں ایک دفعہ۔ تو کوئی عمل ایسا دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا جو انسان کر نہ سکے۔ ہر چیز انسان کی طاقت کے مطابق جو کر سکتا تھا حکم پورا، وہ اسے کرنے کا کہا گیا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں روکا ہے کہ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب دیکھو، رشوت بھی کمانے کا ناجائز طریقہ ہے، ملاوٹ بھی کمانے کا ناجائز طریقہ ہے، ذخیرہ اندوزی بھی کمانے کا ناجائز طریقہ ہے۔ یہ وہ ترکیبیں ہیں، وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم دوسروں کا مال کھاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب دیکھیں، کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت دینا کہ اس کی جو ہے وہ ترقی نہ ہو، میری ترقی ہو جائے اور وہ پیچھے رہ جائے، میں آگے نکل جاؤں، یہ بھی حق مارنا ہے۔ اس پر دینے والا بھی جہنمی اور لینے والا بھی جہنمی۔ اور جو آدمی اپنا حق لینے کے لیے جو اس کا حق بنتا ہے، جی محکمے والے خراب کر رہے ہیں، وہ پیسے کے بغیر کام نہیں کرتے، تو اب دینے والے کا بوجھ بھی لینے والے پر آئے گا، اور لینے والے کا بوجھ تو پہلے اس پر ہے۔ اب دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، جس کا حق بنتا ہے پھر بھی پیسے دیے بغیر اسے نہیں ملتا، پوری کوشش کے باوجود وہ اس کو نہیں لے سکتا، تو ایسے شخص کے بارے میں مفتیان کا حکم یہ ہے، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ناجائز دے کر بھی اپنے بچوں کا حق لے لے بھائی، ہاں جی، اگر نہیں کرے گا تو پھر ان کی حق تلفی ہوگی، اس کی پریشانی آئے گی۔ باقی ان عوامل کو ختم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے منصب کی تنخواہ لیتے ہیں تو پھر انہیں جو سائل ہیں ان سے ناجائز کمانے کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ وہ بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، تاکہ ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ اب جو ملاوٹ کرتا ہے وہ بھی دوسرے کا حق کھاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہے؟ کہ اس نے صحیح مرچ کے پیسے لیے، صحیح مسالے کے پیسے لیے، صحیح چیز کے پیسے لیے، اب اس کا ویٹ بڑھانے کے لیے گندم میں ریت ڈالی ہوئی ہے، گندم میں مٹی ملائی ہوئی ہے، جی 1 من گندم کا دانے ہیں، اس میں 4 سیر اس نے مٹی ملا دی۔ اب وہ مٹی کی جو قیمت ہے 4 سیر کی، وہ گندم کے حوالے سے لے گا۔ اب کسی نے اگر چوکر ڈال دی ہے مرچوں میں، جی، اور چوکر تو مرچ نہیں ہے نا، چوکر تو مرچ نہیں ہے، پیسے اس نے مرچ کے لیے اور اس میں زیادہ نفع کمانے کے لیے چوکر ڈالی ہوئی ہے۔ یا پتی ہے، پتی کی قیمت تو بہت زیادہ مہنگی ہے نا، اس میں اس نے چھلکوں کے دانے ڈال دیے ہیں، یہ جو دانے ہوتے ہیں چبانے والے کھانے والے بنے ہوئے، اس کے چھلکے اتار کے اس میں ڈال دی، وہ پتی بن گئی۔ یا پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ملاوٹ کی گولیاں بنا لی اور ان کے اوپر کالی مرچ کا پانی مسالہ لگا دیا، کالی مرچ کر کے بیچ دی۔ بازار میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ کھانے والے اصلی چاول جو ہیں اس کے پیسے لے لیے، اور ملاوٹ کے چاول جو ہیں پلاسٹک کے آ رہے ہیں، جو ہضم بھی ہو جاتے ہیں بندے کو، چائنا سے آ رہے ہیں، وہ چاول پلاسٹک کے دے دیے۔ یا اعلیٰ کوالٹی کے پیسے لے لیے،
اور لو کوالٹی اس کو دے دی، تو یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہے، یہ بھی ناجائز طریقے سے مال کا کھانا ہے، اللہ نے اس سے روکا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی اس لیے چیز کو ذخیرہ کرتا ہے کہ مہنگی ہوگی تو بیچوں گا، اور بازار میں اس کی طلب ہے۔ اب اس شخص کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جہنم کا اعلان کیا، یہ بھی جہنم ہے۔ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک تو نجائز سلسلے ختم کرو، اور تجارت کے ذریعے ایک شخص نے چیز بیچی ہے اپنی رضامندی سے، دوسرے نے اس کو رضامندی سے خریدا ہے، اس میں اس کو بھی بیچنے والے کو بھی نفع ہوا، لینے والے کو بھی ہوا، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی کو مارنا اپنے آپ کو مارنا ہے، کیونکہ قصاص میں وہ آدمی مارا جائے گا نا۔ ہم کسی کی جان لیں گے تو بدلے میں ہماری جان بھی لی جائے گی، قصاص میں ہمیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ اگر دنیا کی عدالت سے چھوٹ بھی گیا تو پھر قیامت تک اسی عذاب میں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی شب ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ادھر انہیں چھری سے ذبح کیا گیا، ادھر وہ اسی وقت دوبارہ زندہ کیا گیا، بڑی مشکل میں۔ دیکھو نا، ایک آدمی ذبح ہو پھر ٹھیک ہو، پھر ذبح ہو، چھری سے نیچے اترے ہی نہیں، کتنی سخت سزا ہے۔ تو جب میں نے پوچھا جبرائیل امین سے من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کی عدالتوں نے قتل کے مقدمات سے بری کر دیا، بڑے قابل وکیل تھے کہ اس کو پھندے سے بچا گیا، لیکن یہ جو پھندا لگا ہوا ہے اب اس سے بچا کے دکھائے۔ ہاں جی، بڑی ڈگری کام آئی، بڑے وکیل صاحب لڑے، قاتل کو چھڑوا لیا، جی فیسیں لاکھوں میں لے لی، اب اللہ کی عدالت میں پہنچا ہے تو وہاں کا فیصلہ اس کے خلاف آیا ہے۔ اب یہ قیامت تک مرنے کے بعد اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور لا تقتلوا انفسکم میں یہ بھی ہے کہ تمہاری جان اللہ کی امانت ہے، اس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دی، اس لیے تم خودکشی نہ کرو۔ لا تقتلوا انفسکم کا معنی کیا ہوگا؟ تم خودکشی نہ کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مہربان ہے، جو کوئی یہ قتل کا ارتکاب یا یہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، عنقریب ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو تم ایک کام کرو امت محمدیہ، کہ جن بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا، اسے کہتے ہیں کبیرہ گناہ، یہ کل 28 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 28۔ مثال کے طور پہ والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے، کفر ہے، اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا، نشہ ہے، جوا ہے، جی یہ جنگ سے بھاگنا ہے جب جنگ ہو رہی ہو، اس قسم کے کل 28 کبیرہ گناہ ہیں۔ سچے دل سے آدمی توبہ کر لے تو ان کو چھوڑنے کی برکت سے اللہ فرمانے تو کفر عنکم سیئاتکم، ہم کبیرہ گناہ تمہارے، تم کبیرہ کو چھوڑ دو، ہم جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں وہ تمہارے معاف کر دیں۔ اب دیکھو نا، جو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ وضو کرنے سے ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، چہرے کے گناہ دھل گئے، بازوں کے گناہ دھل گئے، جہاں جہاں وضو کا پانی لگا وہاں سے انسان کے گناہ دھل گئے۔ یہ وضو کے پانی کی برکت ہے۔ اب اس سے مراد کون سے گناہ ہیں؟ وہ صغیرہ گناہ ہے، وہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ مثلا ایسے ہی آپ کا ارادہ نہیں تھا کسی کو بات لگا کر کرنے کا، جگت لگانے کا، دوسرے نے سمجھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ اس قسم کے گناہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو تم اس سے بچو، ہم تمہیں عزت کی جگہ پہ داخل کریں گے۔ عزت کی جگہ کون ہے؟ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا جنت میں جانا ہے۔ اب آگے کہا جا رہا ہے
کہ تمہارے اندر جو ایک دوسرے کو اللہ نے تمہیں درجہ دیا ہوا ہے نا، فضیلت دی ہوئی ہے، اس پہ حسد نہ کرو، اس میں افسردہ نہ ہو۔ اب بندہ کہے یار رب نے مجھے بوڑھی کیوں نہیں بنایا؟ بوڑھی آ کے کہ رب نے مجھے بندہ کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ چیز اختیار میں نہیں ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے، میں اتنا کالا کیوں ہوں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے نصیب ایسے ہیں، میرے نصیب ہلکی کیوں ہیں، یہ بندے کے اختیار میں۔ جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے نا، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حسد بھی، اب دیکھو نا، مجھے اللہ نے 2 بچے دیے، میرے پڑوسی کو اللہ نے 6 دیے، جا کے 4 کا گلا گھٹ دے، مار دے، اس کو دیے، اس کا نصیب ہے، تجھے 2 ملنے تیرا نصیب ہے۔ ہاں، تو اللہ نے اس سے روکا ہے کہ یہ تم کام نہ کرو۔ مردوں کا حصہ ہے جو مرد کمائیں، عورتوں کا حصہ ہے جو ان کی کمائی ہے۔ دیکھو نا، مردوں کو جہاد میں جانے کا حکم ہے، جنازے میں جانے کا حکم ہے، جمعے میں آنے کا حکم ہے، اور اسی طرح انہیں جو ہے ہر کراؤڈ میں جانے کی اجازت ہے، عورتوں کو نہیں۔ اب عورتیں کہتی تھیں مرد عید میں حضور کے پیچھے چلے گئے، جنازے میں حضور کے پیچھے چلے گئے، جہاد میں حضور کے ساتھ چلے گئے، اور جماعت میں حضور کے پیچھے چلے گئے، تو ہم تو یہاں جا ہی نہیں سکتے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے ملاقات کر کے اپنے تحفظات پیش کیے، خدشات پیش کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ مردوں کی نسلوں کی تم حفاظت بھی کرو، ان کی عزت کی، ان کی پیٹھ پیچھے حفاظت بھی کرو، اور اللہ تمہیں گھر بیٹھے ہی جمعے کا ثواب دے، گھر بیٹھے ہی اللہ تمہیں جہاد کا ثواب دے، گھر بیٹھے ہی اللہ تمہیں عید پڑھنے کا ثواب دے، گھر بیٹھے ہی اللہ تمہارے مردوں کے مقابلے میں پورا پورا اجر عطا کرے، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اور میں وہ شرکت کریں گے تو ثواب ملے گا، تمہیں گھر بیٹھنے کو اللہ ثواب دے دے، تم گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لو، تمہیں جمعے کی شرکت کا ثواب ہے۔ ان بچوں کی تربیت کرو، یہ جو مجاہد بچے گئے ہیں یہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے شوہر ہیں نا، تمہارے باپ ہے نا، تو ان کی خدمت بھی تو تم نے کی ہے نا، اس لیے گھر میں بیٹھ کر بھی یہ ثواب لیا جا سکتا ہے۔ کن کے لیے؟ خواتین کے لیے۔ فرمایا کہ وصلی اللہ من فضل، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اللہ سے جب مانگو فضل مانگو، عدل نہیں مانگو، عدل میں مارے جاؤ گے۔ اللہ سے انصاف، یا اللہ انصاف کر، انصاف کر، ایسے نہ کہا کرو، یا اللہ فضل کر، فضل کر۔ نہ اپنے عمل پہ اترانا چاہیے، نہ اللہ سے اس کا عدل مانگنا چاہیے، اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ دیکھو نا کتنی مضبوط آیت ہے، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہمیں عطا کر دے تیری مہربانی، تو ہمیں عطا کر دے تیری، یہ ہے فضل اس کا۔ اسی لیے حضرت سلطان العارفین سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تھے بخشے جامن، میں جہے منہ کالے ہو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جے دیکھا اپنے عملہ بلے، کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھا تیرے فضلہ بلے، بلے 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 سبحان۔ اب یہ بلے بلے کا لفظ تو ہے نا بہت ہی خوب کے معنی، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں بابا ہمارا تو وہ بھی بلہ بلہ کرتا گیا، وہ بھی کیا کرتا گیا، دیکھے نہیں، دیکھو نا بلے بلے، تو بلے کو جو کھیلنے والا بلہ ہے اسی کو بلہ، بلے بھی اسے کہتے ہیں۔ ایسے خبیث ہیں، ڈرانگی بدل گئی، اور بلے بلے کا معنی تو یہ شاباش شاباش شاباش، واہ بھائی واہ کے معنی آتا ہے بلے بلے۔ یہ انتخابی نشان بڑا ہی کھڑے ہوگا۔ آگے فرمایا کہ اس سے فضل مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اعمال کی بنیاد پر بھی جنت میں جائے گا؟ فرمایا نہیں، اعمال تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، لیکن جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، عمل پہ جنت، عمل کرنے کا حکم ہے، لیکن جنت میں جانے کا معیار اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ اللہ سے فضل مانگو۔ آگے یہ ہے کہ پہلے کوئی آدمی کسی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا تھا نا، تو وہ اپنا پچھلا کنبہ قبیلہ چھوڑ جاتا تھا، اب یہ مسلمان ہو گیا تو اب جب یہ دونوں آپس میں بھائی ہو گئے، ان میں طے ہو گیا کہ تیرے اوپر اگر کوئی قرضہ آئے گا تو میں تیرا بھائی ہوں، میں تیری طرف سے ادا کروں گا، ٹھیک ہے، تو میرا دینی بھائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں موالات۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں جو آپ کا دینی بھائی بن گیا ہے، جو آپ نے اس پہ ذمہ داری ڈالی، اس نے آپ پر ذمہ داری ڈال دی، اسے موالات کہتے ہیں۔ اور جو وعدہ ہوا ہے آپس میں، اسے میثاق کہتے ہیں، یعنی پختہ وعدہ ہوا ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر میت کے قریبی رشتہ دار نہ ہو اور کوئی آدمی ایسا ہو جس کے ساتھ مرنے والے کا سلسلہ موالات ہے تو وہ اس کی وراثت میں حقدار ہوگا، اور قرآن کریم کی اس آیت سے کہا جا رہا ہے کیا ہے؟ ہم نے سلسلہ موالات قائم کر دیا ہے، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ دیں، جو تمہارے آپس میں وعدے مضبوط ہیں، فآتوہم نصیبہم، تو جن کے ساتھ سلسلہ موالات قائم ہوا ہے ان کو ان کا حصہ دینا پڑے گا، ان کا حصہ انہیں دینا پڑے گا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آج اسلام میں نئے مسلمانوں کے داخلے میں اس لیے رکاوٹ ہے، اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو گیا، اگر کوئی ہندو مسلمان ہو گیا، سکھ مسلمان ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا نہیں، نہ اس کی بچی لینے کو کوئی تیار ہے، نہ اس کو دینے کو تیار ہے۔ وہ بیچارہ مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ میں جن کے دین میں آیا ہوں، جس بڑے خاندان میں آیا ہوں، خاندان اسلام ہے نا، وہ تو مجھے قبول ہی نہیں کر رہے، لڑتے بھی ہیں تو اسے چوڑا کہہ کے بلاتے ہیں، چپکا ہے چوڑے، وہ کہتے ہیں نہیں اسلام قبول کیا ہے، میں اب بھی چوڑا ہی ہوں، میں اب بھی مسیح ہوں، عیسائی ہوں۔ یہ ہماری زبان جو ہے نا، یہ نئے مسلمانوں کے ایمان قبول کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے اتنی زیادہ چاہت رکھتی ہے کہ جیسے بھوکا روٹی کی چاہت رکھتا ہے، جیسے پیاسا پانی کی چاہت رکھتا ہے، ایسے دنیا اس وقت اسلام کی چاہت رکھتی ہے، لیکن مسلمانوں کا اپنا عمل اور بیہیویئر جو ہے وہ ان کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے لیے پورا تحفظ کا سلسلہ فراہم کریں گے، ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد رشتہ ناطہ دینے لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور ہمارا احترام بھی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی طرح کریں گے، تو دیکھو پھر اسلام کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ خدا کی قسم ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کافروں کے اسلام قبول کرنے، ورنہ وہ ہم سے زیادہ اسلام کے قریب ہو چکے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھائیں تو وہ مسلمان ہو کر ہمارے بھائی بننے کو تیار ہیں۔ ان میں متشدد انتہا پسند کچھ لوگ ہیں، ورنہ اکثر ان میں نرم دل ہیں اور اسلام کی قدر کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔